پشاور میں شوکت خانم کینسر اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب سے وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں، یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حمزہ کے لیے آپ کی محبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خواتین و حضرات، مجھے آج خوشی ہے کہ پشاور کے شوکت خانم کی زکوٰۃ کی افطار پہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں۔ میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی انشاءاللہ جو آپ آج ڈونیشنز دیں گے، اس کی وجہ سے شوکت خانم 75% سے زیادہ کینسر کے غریب مریضوں کا مفت علاج کر سکے گی۔ اور یہ دنیا میں واحد پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل ہے جو اتنے زیادہ غریب مریضوں کا، کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے۔ کینسر کا علاج سب سے مہنگا علاج ہے، اور اس میں جو اکثریت ہماری قوم ہے، 90% پاکستانی، ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں کہ وہ کینسر کا علاج کروا سکیں۔ تو اس لیے اس ہاسپٹل کی ضرورت تھی۔ جب آج سے 30 سال پہلے اس سفر پہ نکلا کہ پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل ہونا چاہیے، جدھر ایک عام آدمی جب ہاسپٹل کے اندر آئے تو اس کو یہ فکر نہ ہو کہ اس کے پاس کینسر کے علاج کا پیسہ نہیں ہے، تو ایک ایسا ہاسپٹل بنے جدھر ایک عام ہمارا انسان جائے اور اس کا مفت علاج ہو۔ اور دوسرا، جو پیسے والے بھی لوگ ہیں، جس طرح میں اپنی والدہ کو باہر ملک سے علاج کروانے لے کے گیا تھا جب ان کو کینسر ہوئی، کیونکہ پاکستان میں کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں تھا۔ تو مجھے پتہ ہے کہ جو پیسے والے لوگ بھی ہیں، ان کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ اپنا کسی گھر والے کو باہر کینسر کا علاج کروانے لے کے جاتے ہیں۔ تو جب 30 سال پہلے میں اس سفر پہ نکلا تو سب نے مجھے کہا کہ کینسر ہاسپٹل بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں، اور اگر بنے گا بھی تو غریب کا مفت علاج نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کا اتنا مہنگا علاج ہے۔ یہ 30 سال پہلے تھا۔ اس کے بعد 4 سال پوری جدوجہد کی ہاسپٹل بنانے میں، ساری دنیا گیا پیسہ اکٹھا کرنے میں، جدھر بھی دنیا میں پاکستانی تھے میں ان کے پاس گیا پیسہ اکٹھا کرنے میں۔ اور جب ہاسپٹل بنا تو لوگوں نے کہا کہ اب بن گئے، چلے گا نہیں، اور پھر اگر چل بھی گیا تو غریبوں کا مفت علاج نہیں ہوگا۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بڑے لوگوں نے یہ 4 سال جب میں ہاسپٹل بنا رہا تھا تو مسلسل میں یہ سنتا رہا کہ یہ ہاسپٹل بنے گا ہی نہیں، اور بنے گا تو چلے گا نہیں۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں، شوکت خانم بھی بن گیا لاہور میں، اور آج 20 سال سے زیادہ ہو گئے، بلکہ 24 سال سے چل رہا ہے۔ 24 سال سے 70% سے ہم شروع ہوئے تھے، آج 75% مریضوں کا وہاں مفت علاج ہوتا ہے۔ اور ہر سال میری قوم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتی ہے، ہر سال سے پچھلے سال سے زیادہ ڈونیشنز آتی ہیں، اور یہ ہے پاکستانی قوم۔ دنیا میں شاید ہی کوئی لوگ ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے دل ہیں جتنے ہماری قوم ہے، کھلے دل کے لوگ ہیں۔
خیرات غریب سے غریب لوگ بھی جب ان کے پاس کچھ پیسہ ہوتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں. ایک تو خوف خدا ہے, آخرت کا سوچتے ہیں لوگ, اور رمضان میں خاص طور پہ رمضان میں ہمیں سب سے زیادہ زکوٰۃ ملتی ہے اور ڈونیشنز آتی ہیں, کیونکہ رمضان میں لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جو اس دنیا میں جینا ہے ایک دن جانا بھی ہے, اور کسی مالک یوم دین نے ہمارا احتساب بھی کرنا ہے. اور لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کیونکہ ان کو خوف خدا ہے, وہ اپنے لیے نہیں جیتے, وہ دوسروں کا بھی سوچتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی طاقت ہے ہماری قوم کی, اور انشاءاللہ اسی قوم سے, ابھی تو میں نے شوکت خانم کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے, اسی قوم سے میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا اپنے ملک کو چلانے کے لیے. جس طرح شوکت خانم میں مشکل وقتوں سے گزرا ہوا ہوں. 1 کروڑ تھا بینک میں, یہ سب ذرا سنیں, 1 کروڑ روپیہ ہمارا بینک میں تھا, ہم نے 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا. سوچیں, کوئی بھی پروجیکٹ بن سکتا ہے جدھر آپ کے پاس 1 کروڑ بینک میں ہو اور آپ 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیں. تو ہمیں تو ہر ہفتے کرائسس آ جاتا تھا, ہر مہینے ہم مشکل میں پڑ جاتے تھے. لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایک دن ہمارا پروجیکٹ نہیں رکا پیسے کی کمی سے, اور 3 سال کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ پورا ہو گیا. جب ہمارے پاس صرف 1 کروڑ روپیہ تھا تو پیسہ بھی آیا, اللہ پیسہ دیتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے ہماری مدد کرے گا. اس قوم کو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم کیسے اٹھے گی, کدھر سے اللہ ہمیں پیسے دلوائے گا. اور رمضان ہے, آپ نے سب نے آج 2 نفل ضرور مانگنے ہیں, کیونکہ ہمارا وہ سمندر میں کراچی سے آگے سمندر میں ہم گیس کا کنواں اندر کھودا جا رہا ہے, اور لگتا یہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اتنا بڑا گیس کا ذخیرہ ملے کہ پاکستان کو کبھی اگلے 50 سال میں گیس کی کہیں باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج میں یہ آپ سب سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق انسان پیسہ دیتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم ساروں کا جو اللہ نے ہمارا امتحان رکھا ہوا ہے, ہم سب کا مختلف امتحان ہے. ہماری حیثیت کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا ہمارا. اللہ جو ہمارا حساب کرتا ہے وہ ہماری حیثیت کے مطابق ہے. انسان اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے. اور یہ جب آپ جب آج ڈونیشن دیں گے, یہ سوچیں کہ یہ جو پشاور کا کینسر ہاسپٹل ہے, لاہور سے شمال میں افغانستان تک کوئی بھی کینسر کا ہاسپٹل اس کوالٹی کا نہیں ہے جو یہ پشاور کا کینسر ہاسپٹل بنا ہے. کہیں بھی اس طرح کی کینسر کی فیسلٹیز نہیں ہیں لاہور سے شمال افغانستان تک, بلکہ افغانستان سے مریض یہاں آتے ہیں. اور یہ جو کینسر ہاسپٹل ہے پشاور کا, پہلے ہم نے کیمو تھراپی شروع کی. کینسر کی 3 قسم کی علاج ہوتے ہیں. کیمو تھراپی وہ ہم نے شروع کر دی تھی پہلے. اب ہم ریڈیشن شروع کر رہے ہیں. جو ریڈیشن اب شروع ہو رہی ہے, یہ سارے علاقے میں کوئی بھی اس طرح کی ریڈیشن فیسلٹی نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگلے چند مہینے میں سرجری بھی شروع ہو جائے گی, جو تیسری چیز ہے کینسر کے علاج میں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب آج اس کو سپورٹ کریں, اور یہ سوچتے ہوئے بھی کہ کینسر کا پہلے
جب میں پیسے اکٹھے کر رہا تھا شروع میں تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ یہ کیوں کینسر کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, کیونکہ کینسر کے مریضوں نے تو مر جانا ہوتا ہے. یہ مجھے لوگ کہتے تھے. آج اکثر کینسر کا علاج ہو سکتا ہے. اکثر کینسر وہ لا علاج نہیں ہے. کینسر کا علاج ہو سکتا ہے, صرف کہ کینسر جلدی پکڑی جائے. اور یہاں جو اب مشین لگنے والی ہے, جو مشینیں لگ چکی ہیں, اور اب جو مشین لگنے والی ہے جس کو کہتے ہیں پیٹ سکین مشین, وہ لاہور میں لگی ہوئی ہے, اب یہاں پشاور میں لگنے والی ہے. جو پیٹ سکینز کی جو سکین مشین ہے وہ چھوٹے سے بھی کینسر کو ڈھونڈ لیتی ہے. وہ بہترین جو کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف دی آرٹ, دنیا میں جو کینسر کی بہترین ڈائیگنوز کرنے والی مشین ہے وہ ہے پیٹ سکین اسکیم, وہ جو اب یہاں لگنے والی ہے پشاور میں. اور جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ اب اگلے مہینے ایک اس پورا آڈٹ ہو رہا ہے ہمارے شوکت خانم ہاسپٹل کا, پشاور والے کا. لاہور والے ہاسپٹل کو ایک انٹرنیشنل ایک ہوتی ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے ہاسپٹل کی کوالٹی کہ کس معیار کا ہاسپٹل ہے. تو لاہور کے کینسر ہاسپٹل کو 2 سال پہلے ایک انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن ملی جس کو کہتے ہیں جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل. روزے سے میں بھول گیا تھا. تو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا مطلب کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. اور یہ واحد پاکستان میں ایک خیراتی ہاسپٹل ہے جدھر اکثریت غریبوں کی علاج ہوتا ہے. اس کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفیکیشن ملی ہے لاہور میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جدھر پیسے والے لوگ آئیں گے ادھر تو بڑا آسان ہے یہ کرنا. پیسے والے لوگوں کے لیے تو آپ نفع کمائیں گے, آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک وہ ہاسپٹل جدھر 75% غریب مریض آتے ہیں, ان غریب مریضوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایوارڈ دینا, یہ ہے کامیابی. اور اس لیے میں اپنے ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹرز کو, سٹاف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لاہور میں جو آپ کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ملی ہے. اور اب اگلے مہینے وہ ٹیم پشاور آ رہی ہے اور پشاور میں وہ پورا آڈٹ کرے گی. اور وہ آڈٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ پشاور کو جب وہ ملے گا سرٹیفیکیشن, اور انشاءاللہ ملے گا, تو اس کا مطلب کہ سارے پختونخوا میں آپ کے پاس ایک ہاسپٹل ہوگا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہوگا, وہ انشاءاللہ آپ کا پشاور کا ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں. پشاور کے اندر, یہ پختونخوا کے اندر کوئی یہ ڈاکٹرز مظاہرہ کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر سے, اور مظاہرہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری حکومت ریفارمز لے کے آ رہی ہے, نئی ہسپتالوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, سرکاری ہسپتالوں کو, اس کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی ہے. ہماری جو شوکت خانم کے معیار کے اوپر ہم جو باقی سرکاری ہسپتالوں کو اٹھانا چاہتے ہیں, اس کے خلاف ایک ڈاکٹرز, یا کئی, سب ڈاکٹرز نہیں, تھوڑے سے ڈاکٹرز ایک پوری کیمپین چلا رہے ہیں. میں ان ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہیں جو سرکاری ہسپتالوں میں جس طرح کا علاج ملتا ہے؟ یہاں پاکستان میں صرف غریب لوگ جاتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں, پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کو اچھا علاج ملتا ہے, لیکن اگر آپ غریب آدمی ہیں تو آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھیج دیتے ہیں, جدھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں جو علاج ملتا ہے وہ دنیا کے معیار میں نہیں ملتا, برا علاج ہوتا ہے, برے حالات ہیں. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم ان ہاسپٹلز کو وہی مینجمنٹ سسٹم لانا چاہتے ہیں جو شوکت خانم کا ہے. اگر شوکت خانم ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے گورنمنٹ ہاسپٹلز کو بنا سکتے؟
اس کے لیے ہم مینجمنٹ سسٹم میں چینجز لے کے آ رہے ہیں. اس کے خلاف پوری مہم چلی ہوئی ہے. اور یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. بالکل پرائیویٹائز نہیں کر رہا ہے. ان کو ہم ان کی مینجمنٹ ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ سرکاری ہسپتال میں جو ہمارے غریب مریض آتے ہیں, جو بیچارہ عام آدمی آتا ہے, اس کو بھی اچھا علاج ملے جو شوکت خانہ میں ملتا ہے. تو میں یہ جو بھی ڈاکٹرز ہیں, میں نے آج محمود خان ہمارے چیف منسٹر کو کہا ہے کہ ان سے بات کریں, لیکن میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس اصلاحات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کرنا ہے. جو مرضی آپ کسی قسم کا پریشر ڈالیں گے ہم نہیں لیں گے. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز پیچھے لگی ہوئی ہیں آپ کے, یہ اب اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جو بھی ہو جائے گا ہم نے اپنے سرکاری اسپتال ٹھیک کرنے ہیں. کسی قسم کا بلیک میل اور پریشر ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. خواتین و حضرات, میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج آپ یہاں آئے اور افطاری اٹینڈ کی. اب میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ پوری طرح اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کے پیسہ دیں گے. میں صرف ایک چیز بدقسمتی سے, کیونکہ سیکیورٹی کے میرے لیے اور جو سٹینڈرڈز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں, کیونکہ میں پرائم منسٹر ہوں, اس لیے میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے عموماً میں خود کھڑے ہو کے چیک لیتا ہوں آپ سے, لیکن بدقسمتی سے میں وہ نہیں لے سکوں گا. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں آپ چاہتا ہوں کہ دل کھول کے آپ آج شوکت خانم کو پیسہ دیں. شکریہ. پشاور میں شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب سے وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ شوکت خانم میں 75% مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے. دنیا میں کینسر کی جو بہترین تشخیص کرنے والی مشینیں ہیں وہ ہمارے شوکت خانم ہسپتال میں موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ قوم نہایت مخلص ہے, محنتی ہے. میں اسی قوم سے ملک کو چلا کر دکھاؤں گا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمارے یہ شوکت خانم ہسپتال جو ہیں یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہو گئے ہیں.